لوگ اس کے طرف زیادہ مصروف ہے، اور میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں لوگ بہت طرح طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی کے سمے میں لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اگر کسی کے لیے اگر اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بھلی وہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ اس کا کام کر دیے تو آپ کے لیے وہ آپ کی بہت عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ اگر آپ اس کا کام کرنا انکار کر دیں کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا، تو اب دیکھیے وہ ان کی تب کیا کہ آپ میرا جلوہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کسی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گیا تو اس غلطی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو نا بھائی۔ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، اور معافی دلوانے والا وہ ہمیشہ کمتر ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، کبھی بھی کسی اب کارخاندار ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، یا کوئی بھی اگر آپ کا کاروبار ہے، اگر آپ کے مزدور سے یا آپ کے کاریگر سے یا آپ کے کسی سے فیل سے اگر کسی مسلمان بھائی کو آپ کے فیل سے اگر کسی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو معاف کر دو، کہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور معافی دلانے والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً معاف کر دیا جائے، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو ہمارے ابھی جو نوجوان لوگ، جو ہمارے نوجوان بھائی ہماری کلپ کو سنتے ہیں، تو بہت سارے ایسے بھائی ہمارے ہیں جو ہم کو بولتے ہیں شاہد بھائی آپ جو بولتے ہیں تو لوگوں کے دل میں دم سوچتے ہیں کہ شاہد بھائی ایسی بات بولتے ہیں۔ دیکھیے، میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا ہوں میرے پیارے بھائی، اور میں برا کسی کے لیے سوچتا بھی نہیں، نہ میں کسی کے لیے برا کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہی چاہتا ہوں، جو چیز ہم کو پسند ہے وہی ہمارے مسلمان بھائی کے لیے ہم پسند کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں وہ ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو چیز ہم کو پسند نہیں وہ ہمارے سامنے بھائی کو کیسے پسند ہوگا؟ تو اگر جو ہم کو پسند ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کو پسند نہ ہو ہم اس کام سے ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ حضرت بتایا جاتا ہے کہ نماز برائی سے دور کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے شاہد بھائی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم برائی سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اگر اس طرح آپ نماز ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو نماز بھی پڑھتے ہیں، گانا بھی سنتے رہتے ہیں، بہت ایسے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، فلم بھی دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کون حساب سے نماز پڑھتے ہیں؟ کسی حافظ صاحب سے، کسی عالم صاحب سے ایک دفعہ اپنا نماز سنا دیجئے کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے نماز میں اگر اس طرح کمی بیشی ہو تو انشاءاللہ اگر کسی حافظ صاحب کے وہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہ حافظ صاحب آپ کو جو نماز کا صحیح طریقہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ تو اس طرح اگر حافظ صاحب کی بات پہ اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ آپ کو نماز اگر درست طریقے سے نہیں پڑھنا آتا ہوگا انشاءاللہ تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے آ جائے گا۔ تو اس میں شرمانے کی بات نہیں، دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اگر انسان علم دین سیکھنا چاہے تو ماں کے گود سے قبر کے گود تک وہ علم دین سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ اس میں شرمانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر جو چیز نہیں آتا ہے وہ حافظ قرآن ہو گئے، عالم دین ہو گئے، مفتی اسلام ہو گئے، اور اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ پائے تو آپ اپنے محلے کے جو مسجد ہے تو اس میں مؤذن صاحب بھی ہوتے ہیں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں، ان کو سنا دیجئے۔ اگر ان لوگ کے پاس اگر کسی وقت نہیں ہوا تو جو نمازی بھائی ہیں، جو آپ جن کو سمجھتے کہ ان کو صحیح طریقے سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو آپ اگر اس کو سنائیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر اس کو واقعی میں اگر نماز وہ صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ہو اور جو نماز کے اندر جو پڑھنا جس چیز کی ضروری ہے اگر وہ جانتا ہو تو انشاءاللہ اگر اس کو سنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو نماز کو جیسے دنیا میں ہم ہر کام کو سیکھ کے کرتے ہیں، اسی طرح نماز کو ہم کو سیکھ کے کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر دنیا میں اگر ہم کو گاڑی چلانا ہو، اگر کسی کو 4 ویلر چلانا ہو تو 4 ویلر ڈائریکٹ اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھ جاتا، وہ پہلے 4 ویلر چلانے کے لیے اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ 4 ویلر چلے گا کیسے۔
تو اسی طرح جب کسی کام کو کرنے سے پہلے آج کل کیا ہو گیا، لوگ 4 ویلر کام کاج کرنے سے پہلے سیکھنے جاتے ہیں اور نماز نہیں سیکھتے. تو ہم کو آپ کو نماز خالی دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے کہ لوگ اس طرح ہاتھ باندھے تو ہم بھی اس طرح ہاتھ باندھ لیے، لوگ اس طرح ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی اس طرح ہاتھ اٹھا لیں. نہیں، ہم کو ہر کام دنیا دار جو ہم کو دنیا میں کام کرنا ہے تو اس کام کو سیکھ کے کرتے ہیں. اسی طرح نماز کو اگر ہم سیکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو نماز ہر برائی سے ہم کو بچائے گا، اور ہر گناہ جو ہم سے ہونے والا ہے انشاءاللہ گناہ سے ہم بچ جائیں گے. دیکھیے انسان ہے، انسان